رشتے، یا باہر جانا چاہتے ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، اپنا گھر چاہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی نعمت کے طلبگار ہیں، تو یہ خاص موقع ہے، خاص رات ہے، اس میں آپ کریں۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر وقت جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر کچھ خاص گھڑیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ گھڑیوں میں سے ہوتی ہیں، اس میں جب آپ بات کرتے ہیں، اس سے کسی چیز کی چاہت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ناظرین، آپ کا یہ چینل نیا جو ہے وظائف سے معجزات، میں چاہوں گا اس کو آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت زبردست جو ٹاپکس ہیں اس میں آپ کو ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ فلک شیخ آفیشیل بھی آپ دیکھتے ہی ہیں، لیکن ابھی 25 فیب کو شب برات جو کہ آ رہی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے وظائف کے حوالے سے ایسا پڑھنے کا عمل اور صدقہ دینے کے لیے، خاص طور پہ 12 کے 12 زوڈیک سائن سے، کہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ کون سے زوڈیک سائن، بلکہ کون سے کیا سب کو ہی کرنا چاہیے یہ وظیفہ، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں وظائف سے ریلیٹڈ بتائیں۔ آج ہم آپ لوگوں کے سوالات نہیں لیں گے، کیونکہ یہ عمل جو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اس کی برکت ایسی ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ایک سوال کا جو آپ کا جواب ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو دیں گے، تو اسٹے ٹیون رہیے گا۔ سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے شب برات آ رہی ہے، تو شب قدر کا بھی آپ نے بتایا تھا، پھر آپ نے ایک جو کا وظیفہ بھی بتایا ہوا فلک شیخ آفیشیل پہ، اور آپ مختلف چیزوں پہ بتاتے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ نا اس ٹائم ٹینسڈ ہیں مالی معاملات کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، اور وہ یہ وظیفہ کر کے دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے جو بھی جائز معاملات ہیں، مطلب یہ تو نیڈ ہے، حق ہے مطلب لوگوں کا، لیکن وہ چاہتے ہیں قرآن و سنت سے ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ کون سی صورت ہے اور طریقہ کیا ہے کہ میں کر لوں، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ میل حضرات ہیں، یا کوئی بھی ہے، بچے ہیں اپنے سٹڈیز کے لیے، کوئی ایسا بتائیں جس میں سب کی مدد ہو جائے۔ یہ جو مبارک رات ہے 25 فروری کو، جی سر، چند دن کے بعد یہ آ رہی ہے، اور قسمت والے لوگ ہوں گے کہ جو اس دن موجود ہوں گے، اس کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے بے شک۔ تو میں عرض کرتا ہوں جناب کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی جو عبادات ہوتی ہیں نا، ان کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے، جس مذہب سے ہوں آپ، جس مسلک سے ہوں، مذہب کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، کوئی فرقہ ہو آپ کا، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، جی سر، درود پاک کی کثرت رکھیں، بے شک، استغفار کریں۔ اور شب برات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نوافل جو ہیں حاجت کے، جی جی، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ تسبیح جو ہے بے شک، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاص جو عمل ہے شب برات کے حوالے سے، دعا کا عمل ہے، یہ جو عمل ہے یہ صرف شب برات کو ہی کرنا ہے آپ نے، اس رات کو۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو لوگ غربت، افلاس کے معاملات کے اندر سٹک ہوئے ہوئے ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے، بچیوں کے معاملات ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، ایجوکیشن، سٹڈیز، رشتے، باہر جانا چاہتے ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، اپنا گھر چاہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی نعمت کے طلبگار ہیں، تو یہ خاص موقع ہے، خاص رات ہے، اس میں آپ کریں۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر وقت جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر کچھ خاص گھڑیاں بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ گھڑیوں میں سے ہوتی ہیں، اس میں جب آپ بات کرتے ہیں، اس سے کسی چیز کی چاہت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ میں عرض کرتا ہوں جناب کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ 100 نفل بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ 2 یا 4 یا 6 جو بھی پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ الحمد شریف تو ظاہر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس 5 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ٹائمنگ قیام جو ہے عشاء کے بعد، میں نے ہاں جی، اچھا، اور قیام جو ہے نا وہ طویل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے سلام پہ نا 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں حاجت کے،
اپنی جو بھی حاجات ہیں اپنے ہوں، رب کے حضور پیش کریں، وہ قبول بھی کرے گا، عطا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، جب آپ نے نوافل پڑھ لیے، ہوں، آپ نے سمجھا کہ اب نفل پورے ہو گئے، جتنے بھی آپ نے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، اب آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں، ہوں، 7 دفعہ درود پاک پڑھیں پہلے، ٹھیک ہے، 7 دفعہ پڑھیے آخر میں، آخر میں درمیان میں 2500 مرتبہ 2500 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 2500 مرتبہ۔ اچھا، اب 7 دفعہ جب درود شریف پڑھا، 2500 دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر آپ دعا مانگ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہوں، کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہوں، یہ طریقہ بھی جو میں نے بتایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس کو کہی جاتی ہے، یہ پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 24 ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا واقعہ تو کچھ اس طرح کا کہ نبی جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام، ان پہ کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ لگ گیا تھا، تو پھر وہ ان کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور دعا میں عرض کر دیتا ہوں، آیت نمبر 24 پارہ نمبر 28، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فقیر، ٹھیک ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بھی اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا 313 مرتبہ۔ 13 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اپنا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ دعا کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں پتا، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، دعا مانگے نہ مانگے اللہ نے عطا تو کرنا ہے، مگر ایک جو مستحب ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ جب درود پاک آپ نے پڑھ لیا، جو چیز پڑھنی ہے پڑھ لی، پھر آپ نے ابھی درود پاک اینڈ والا نہیں پڑھنا، اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین، یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین، یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین یا احکم الحاکمین، یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین یا خیر الوارثین، یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یہ جو کلمات ہیں یہ آپ ادا کریں، اس کے بعد دعا کریں، بہت جلدی جو ہے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ احادیث کی جو مستند ترین کتب ہیں، یہ وہاں سے میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور صدقہ بھی بتا دیں گے اس کے، اگر یہ پڑھنے کے بعد کچھ میٹھے میں بانٹنے کے لیے کچھ ہوتی ہیں؟ میٹھے میں بانٹنے کے لیے آپ جلیبیاں بانٹ دیں، مٹھائی بانٹ دیں، آپ کھیر بنا کے بانٹ دیں، آپ سفید چاول اور دودھ اور چینی جو ہے وہ دے دیں، کچھ بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کو اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کریں توفتاً، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ قبول کر لے جو ہم نے پڑھا ہے، اور جو تو نے عطا کیا رزق، اس رزق میں سے جو ہم نے رزق آگے بانٹ دیا، اس عمل کو تو اپنی بارگاہ پرانوار میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، شب برات میں کی جب آپ دعا یہ کریں، اور ڈاکٹر محمد علی صاحب مجھے ہماری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا اس دعا کے اندر۔ باقی نیکسٹ ولاگ میں آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں اس کا جواب بھی ہم ضرور دیں گے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا وظائف سے معجزات جو یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔